अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ लाउंज में खुश आमदीद। मैं हूं अनीका निसार। 1 मई और साथ ही साथ जुम्मतुल मुबारक। आप तमाम लोगों को जुम्मा मुबारक हो। और आज साथ ही साथ सबसे पहले बताते चले कि लेबर्स डे है, यानी मेहनत कशों का दिन। लेकिन अजीब बात यह है नाजरीन कि मैंने आते हुए जो मनाजिर देखे वो कुछ अजीब ही थे। जो आम लोग थे वो नहीं थे, लेकिन जो मेहनत कश थे वो सड़कों पे बैठे रोज़गार का इंतज़ार कर रहे थे। अजीब बात ये भी थी कि सड़कों पे गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन साइकिलें और मोटरसाइकिलें ज़रूर मौजूद थी। अजीब बात ये भी थी कि तमाम लोग छुट्टी करके सुकून से बैठे हुए थे, लेकिन जिनको आज आराम कर रहे होना चाहिए वो आराम नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि उनके पास आज घर चलाने के लिए पैसे नहीं और उनको जाकर अपनी रोज़ी रोटी कमानी है। और अगर इसी तरीके से लेबर्स डे के ऊपर लेबर्स ही काम करते रहे तो फ़ायदा कोई नहीं इस दिन को मनाने का, छुट्टी करने का फ़ायदा कोई नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक और छुट्टी का बहाना है। अगर बाकी लेबर्स काम कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली हम लोगों को भी निकल कर काम करना चाहिए। जो छुट्टी है ये तो असल में लेबर्स की होनी चाहिए। नाम या तो तब्दील कर दें, एंटी लेबर्स डे कर दें, या फिर ये कि लेबर्स को थोड़ा सा ईज़ ऑफ करें। साथ ही साथ एक गर्मा गर्म खबर है, और रात को जो सिचुएशन डेवलप हुई है, जो सिनेरियो डेवलप हुआ, उससे ऐसा महसूस होता है कि कराची के हालात अभी बेहतरी की तरफ जाते जाते कहीं रुक ना जाएं, कहीं यू टर्न ना ले लें। अल्ताफ़ हुसैन के बयानात, जो इश्तियाल अंगेज़ बयानात जिनको कहा जा रहा है, जिसकी फ़ौज की जानिब से मजम्मत भी आई और ये भी कहा गया कि इंतहाई बेहुदा और गैर ज़रूरी किस्म के बयानात थे। अल्ताफ़ हुसैन ने बहुत सारी ऐसी बातें कर डाली जिसके हवाले से फ़ौज को भी मसला है और बाकी पूरी पाकिस्तान की आवाम में से बहुत सारे लोगों को, बल्कि बेशतर लोगों को उससे प्रॉब्लम है कि इस तरह के बयानात किसी लीडर की जानिब से दिए जाएं तो गैर जिम्मेदाराना महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि लीडर ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। पाकिस्तान के अंदर होते हुए पाकिस्तान के हवाले से इस तरह के बयानात डेफिनेटली ऐसे होते हैं जिसको रिबट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। ये तमाम चीज़ आई रद्द अमल में एक SSP के बयान की जानिब से। SSP ने बयान में क्या कहा है इसको भी ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों के ऊपर तज्जिया भी लेंगे। जरदारी, कायम अली शाह और उनकी मुलाकात में तीसरा कौन, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। अबसार अब्दुल अली साहब हमारे पास मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और साथ ही साथ तज्जियाकार भी हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मियां सैफुर रहमान साहब, तज्जिया निगार भी हैं और तज्जियाकार भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। आप दोनों से आपका तज्जिया लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। लेकिन अपने सेगमेंट की तरफ चलेंगे, नवाए वक्त टुडे की जान। पहली खबर ऐड कर लेते हैं मुत्तहिदा के हवाले से। SSP ने क्या बयान दिया, डेफिनेटली उसको ऐड करना जरूरी है कि मुत्तहिदा दहशतगर्द जमात भारत से मिलकर कार्रवाइयां कर रही है, पाबंदी लगाई जाए। SSP मलीर का ये कहना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ओहदे से हटा दिया गया। कार्रवाइयां रॉ की मदद से की जा रही हैं। गुज़िश्ता रात दहशतगर्द ताहिर, लंबा और जुनैद पकड़े हैं। भारतीय सूबेदार नहीं इन्हें तरबियत देता था और उन्होंने जो कहा वही मैंने बताया। मुत्तहिदा के लोग तालिबान से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, मुमकिन है मुकदमा फ़ौजी अदालत को भेजे, राव अनवर का ये कहना। और अल्ताफ़, नदीम नुसरत और अनवर के ज़रिए टारगेट किलिंग करते हैं, बदमाशी का इसी ज़बान में जवाब देंगे, जरदारी से राब्ते में रहते हैं, वो मुदाखलत नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा। और रॉ से तरबियत के लिए भेजा गया था। ताहिर, लंबा, जुनैद भी पेश, वफाकी हुकूमत ने रिपोर्ट तलब कर ली, ये कहा गया। और साथ ही साथ MQM के हुकूमत पर इल्ज़ामात गलत हैं। राव अनवार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। शर्जील मेमन ने यह आगे से जवाब दिया, रिबटल दिया कि हमारा राव अनवार के इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं और मामूल के मुताबिक मुलजिम पकड़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। राव अनवार ने यह कहा कि मुलजिम जो पकड़ा जाता है, और ये एक नॉर्म है कि हमारे यहाँ पुलिस जब भी कोई अहम मुलजिम पकड़ती है तो उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। बिलखुसूस अगर कराची की बात करें, आपको इतना भी बताते चलें कि मलीर जो है काफ़ी वसी और अरीज़ किस्म का इलाका है, और ये इलाका जो है डिफरेंट एथनिसिटीज़, यानी बहुत सारे वहाँ कौमियतें भी रहती हैं और साथ ही साथ डिफरेंट स्टेटस भी उधर मौजूद हैं। मलीर के इलाके के अंदर अक्सर औकात ये बताया जाता है कि कराची में दहशतगर्दी मलीर के इलाके में होती रहती है, करंगी में होती रहती है, इस तरह के इलाकों में होती रहती है। और मलीर के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ दहशतगर्द पनाह गुज़ीर भी हैं। अबसार अब्दुल अली साहब, सबसे पहले तो मुत्तहिदा को डायरेक्ट दहशतगर्द जमात कह देना किसी पुलिस की जानिब से जिसने मुलजिम पकड़े हों, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कोई शवाहिद की बुनियाद पर कह रहे हैं या जस्ट एज अ स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी? नहीं, दरअसल देखिए, ये SSP लेवल के एक सरकारी मुलाजिम
کا ایسا اسٹیٹمنٹ جو ہے اسے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ اس کے اختیارات میں ہے نہیں. صحیح. یہ سب کچھ کورٹ میں کہنا چاہیے. بالکل. اور اتنا کیٹیگوریکل ایک الزام کسی بھی پولیٹیکل پارٹی, حالانکہ اس کے اوپر ایسے الزامات لگتے رہتے ہیں, اوروں پر اتنے نہیں لگتے, یعنی ہم اسے کوئی ایک صاف شفاف کوئی جماعت نہیں کہہ رہے, لیکن جو ایس ایس پی نے کل جو پریس کانفرنس کہی اس میں کہا کہ اس کے الزام ایسے ہیں, یہی وہ اس کا مسئلہ تھا نہیں. صحیح. یہ اگر اس کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی اور اس نے غیر ذمہ دارانہ حرکت کی. اور اگر دیے بھی تھے تو اس کے ساتھ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہونا چاہیے تھا حکومت کا. صحیح. وہ اکیلا تھا اور اس سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ اس کا کام نہیں تھا. رائٹ. لیکن کیا یہ ایک ڈبل گیم بھی ہو سکتی ہے میاں سیف الرحمان صاحب؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اصل میں بیک کر رہی ہو اور کہا گیا ہو کہ ٹھیک ہے آپ یہ بیان دیجئے اور اس بیان میں صداقت ہے یا یہ بیان دینا ضروری ہے, اور بعد میں اس کو ریبٹ کر دیا کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ دراصل ریبٹل سے ڈبل گیم کا جو ہے نا وہ اشارہ ملتا ہے کہ ڈبل گیم ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایس ایس پی جو بھی بات کرے گا موقع کے اوپر وہ کچھ شواہد کی بنیاد پہ کرے گا. صحیح. انہوں نے کوئی مجرم پکڑے, ان کی تفتیش ہوئی, تفتیش کے دوران انہوں نے کچھ انکشافات کیے کہ جی ہمیں صوبے دار تھا رو کا بھارت کا وہ جو ہمیں تربیت دیتا, یہ باتیں ہوں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات پریس کانفرنس کا انتخاب جو ہے اس کے لیے ایسی شخصیات کا انتخاب کرنا چاہیے جو پریس کو فیس کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں. بعض اوقات پریس اب اتنے زیادہ ہمارے چونکہ میڈیا کے لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ مہارت رکھتے ہیں کہ سوال کا جواب جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیتا آپ. تو بعض اوقات کیونکہ ہم بعض اوقات ایز استاد بھی ہم بعض اوقات بچوں کو پڑھاتے ہیں جب اس کا شعبہ صحافت میں, تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا آپ کا سب سے مین کام ہے وہ ہے سوال کس طرح پٹ کیا جانا ہے, کہ آپ نے سوال کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے, اور سوال بنانا کیسے, ہاؤ ٹو فریم اے کوسچن. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے انکشافات بڑے بڑے لیڈرز کی طرف سے, مجھے خود بھی کئی مرتبہ صدر مملکت وزیر اعظم کے ساتھ ملاقاتوں کا موقع ملا, تو اس میں ایسے ایسے سوال کیے کہ وہ آگے ان سے جواب نہ دیا گیا, یا تو وہ لاجواب ہو گئے یا سادگی میں برجستہ کچھ اس طرح جواب دے دیا جو بعد میں سرخیاں بن گئی اخبارات کی. تو یہ تھا کہ یہاں پہ مجھے آپ کی بات اچھی لگی کہ کوئی سیاستدان ساتھ اگر بیٹھ جاتا تو اس کی اوتھینٹسٹی ہو جاتی. لیکن سیاستدانوں کے نوٹس میں تو لایا گیا, یہ تو ممکن ہی ہے کہ جب وہ پکڑے گئے ہوں وہ لامبا صاحب اور جو دوسرے ہیں تو وہ ان کے چیف منسٹر کے نوٹس میں نہ ہو گئے یہ لامبا کیا شخصیت ہے, اور لامبا نے کیا انکشافات کیے وہ بھی وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں ہوں گے. اب وزیر اعلیٰ نے کہا چلیں انہوں نے سادگی کا بھی مظاہرہ کیا یا ڈبل گیم کر کے کہ چلیں آپ پریس کانفرنس جب ہوگی جو آپ کی روایتی ہوتی ہے تو اس میں آپ کچھ انکشاف کر لیں. اس میں انہیں تھوڑا سا تفریق کر لینی چاہیے تھی, کون سی بات کہنی ہے اور کون سی بات نہیں کہنی. یہ کہنا کہ ایم کیو ایم ایک دہشت گرد جماعت ہے, پوری جماعت کو نہیں آپ من حیث الجماعت نہیں برانڈ کر سکتے. لیکن انہوں نے تو ڈائریکٹلی کہہ دیا نا کہ طالبان سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ ایم کیو ایم. اس کے بعد ایک ایسی سٹیٹمنٹ آ گئی جس سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یا تو اب جو ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جی ہمارے خلاف جو ہے بڑی کوئی میڈیا وار بھی چل رہی ہے, میڈیا ٹرائل بھی ہمارا چل رہا ہے, ایم کیو ایم کے خلاف ہمیشہ سے 1992 سے لگے ہوئے ہیں لوگ آپریشنز کرنے, ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنے. وہ چیز ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے جو کہی جا رہی ہے یا تو واقعی میں ہو رہی ہے یا پھر ایم کیو ایم میں کوئی غلطی ہیں. دیکھیں نا حکومت کی طرف سے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب ان کی ایما سے ہوا ہے نا, ان کی مرضی سے. ایک رات پہلے میٹنگ بھی ہوئی ہے زرداری صاحب کی اور چیف منسٹر سندھ کی, اور تھرڈ آدمی جس کے بارے میں ایم کیو ایم کہتے ہیں کہ پتہ لگائیے یہ کون ہے, انہیں پتہ ہے یا نہیں ہے. بہرحال یہ تو ہے طے شدہ تھا مسئلہ, اور جان بوجھ کر انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کے آدمی کو نہیں رکھا کہ اسی کے اوپر سارا الزام آئے اور ہم اسے کر دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اس پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں کہ جو پیپل پارٹی ہے وہ چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ آ جائیں ایم کیو ایم والے, اور اس کے اوپر نیگوشیٹ ہوتا بھی رہا. لیکن پرسوں ہی 2 دن پہلے انہوں نے اپنے اپوزیشن لیڈر کا ہو گیا. اس تناظر میں بھی آپ اسے دیکھیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, یہ پریس کو یہ جو 2 لوگ پکڑے گئے ہیں یہ غلط اسٹیٹمنٹ دیا ایس ایس پی نے. یہ 2 ایک مارچ میں پکڑا گیا ہے کہ اپریل میں پکڑا گیا ہے 2. تو سوال یہ ہے کہ جب وہ اسی وقت پکڑے گئے تھے تو یہ پریس کانفرنس اسی وقت بھی ہو سکتی تھی. لیکن یہ پریس کانفرنس ایک پینڈوراز باکس کھولتی ہے, اور اس پینڈوراز باکس کی یہ ایک کڑی ہے اس تسلسل کی جو پہلے سے چلتا ہوا ہے. اور سر صاحب پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے بہت سارے آپریشنز ہوتے رہے کراچی کے اندر. ایم کیو ایم مذمت کرتی رہے کہ آپریشن جو ہے وہ تفریق کی بنیاد پر ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ
انجسٹ جو ہے بیہیویئر ہے اور انجسٹفلی تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. جب اس طرح کی چیز سامنے آئی اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو پہلے فوج کو بلاتے رہے, اس کے بعد یہ کہنا تھا کہ رینجرز غلط کریے, پھر 9-0 کے اوپر چھاپے, پھر سہولت مرزا کا جو کیس تھا اس کے بعد وہ چیزیں سامنے آ گئی. ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے خلاف یہ منظم سازش ہے. آن دا کنٹری ایم کیو ایم کے قائد کے کل کے بیانات جو ہیں انتہائی اشتعال انگیز ہیں, جس کی بیسس پہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ روا رکھا تو نہ چھڑی رہے گی نہ ملک رہے گا. ایسی باتیں کرنا اور اس کے بعد فوج کا ریبٹل لانا بہت ہی ایکسٹریم کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے. جی, نہ ملک رہے گا نہ چھڑی رہے گی, اور چھڑی سے ان کی کیا مراد ہے یہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں. ایسا اسٹیٹمنٹ اب ان کو بھی یہ احساس ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اور ان سے ایسے اشتعال انگیز بیانات لے کر ان کے اوپر ایکشن کے لیے جسٹیفیکیشن پیدا کیا جا رہا ہے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے اس کا تعلق ایم کیو ایم سے ہی کیوں ہوتا ہے؟ اور بھی تو پارٹیاں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس پہ اب اپنی کیمپین کا آغاز کر دیا پیپل پارٹی نے, بالکل ہی جو ایک دم ڈیڈ ہو گئی تھی, اب وہ پھر سے انگڑائی لینے کی کوشش کر رہی ہے. اور بلیر میں جلسہ ہوا, بہت بڑا جلسہ تھا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں لیاری کا جو ہوا بہت بڑا جلسہ تھا. بڑے جلسے ایک معیار بنتے جا رہے ہیں کسی بھی پارٹی کی اسٹرینتھ کو جج کرنے کا, جو کہ غلط ہے. اس کے بعد بے تحاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے, بے تحاشا وسائل خرچ ہوتے ہیں, اور نتیجہ تو ووٹنگ کے دن پتہ چلتا ہے, ان جلسوں سے نہیں پتہ چلتا. تو پیپل پارٹی اب اپنی پوزیشن اور اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے یہ کام کر رہی ہے. اس کا خیال تھا کہ اس کے جو اپنے گناہ ہیں وہ تقسیم ہوتے رہیں گے اگر ایم کیو ایم اس کے ساتھ رہے گی. اب ایم کیو ایم نے چونکہ اپوزیشن میں جانا منظور کیا تو انہوں نے کھل کے اس کے خلاف بات کرنا شروع کی. لیکن یہاں سوال یہ بھی آتا ہے سیف الرحمان صاحب کہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے راز پتہ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپس میں جو کولیجن چل رہا تھا, جو سپورٹ ایک دوسرے کو کی جاتی تھی, چاہے وہ ایم کیو ایم یا پی 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 کی بات ہو یا پی 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 اور پی ایم ایل این کی بات ہو, یہ اسی بیسس پہ کی جاتی تھی, اسی بنیاد پہ جنرلی ہوتی ہے کہ کہیں ہماری باتیں جو ہیں وہ سامنے کھل کر نہ آ جائے. ایم کیو ایم کے ساتھ اگر اس طرح ہوتا ہے تو کیا وہ پیپلز پارٹی کی تمام چیزوں, تمام رازوں سے پردہ فاش کرے گی؟ نہیں, اگر موجودہ سینیریو میں دیکھیں تو کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی جو ہے نا لینینٹ برتاؤ نہیں کر سکتا, کیونکہ اب عوام کا مطالبہ ہے کہ دہشت گردوں کو سیاسی پناہ دینے کا وقت اب گزر چکا ہے. اب ریاست کے ادارے جو ہیں وہ میدان عمل میں ہیں, اور وہ اپنی بے رحمانہ جو ہے نا وہ صفائی کا جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں, اور یہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے راستہ عوام جو ہے نا دیکھیں وہ دہشت زدہ ہے. عوام جو ہے آپ روزمرہ کی زندگی, معمول کی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں رہے. امن بالکل تباہ ہو چکا ہے. کراچی جو ہے اس میں ہر طرح کے لوگ, رو کے تربیت یافتہ, موساد کے تربیت یافتہ, یا اپنے بھی دیکھیں آپ, یہ رو سے بھی ہٹ جائیں آپ, اللہ کے فضل سے میں انورٹڈ کامرز میں کہہ رہا ہوں, ہمارے اپنے کچھ لوگ جو ہیں اتنے زیادہ ظالم ہیں اور اتنے زیادہ سفاک ہیں, اور ہر چیز کی تربیت رکھتے ہیں, بچوں کی گردنیں اڑانے کی, معصوم انسانوں کو ان کی زندگیاں تباہ کرنے کی, امام بارگاہوں پہ, مساجد پہ, جنازوں پہ بم چلانے کی. یہ ہمارے اندر اب اتنی بڑی انڈسٹری بن چکی ہے. اب رو کو انڈسٹری کے لیے تو آپریشن کیے جا رہے ہیں, رو کو تو ہم تربیت دے سکتے ہیں اللہ کے فضل سے. رو کی بات کریں اگر, تو یہ رو کے بارے میں یہ کہنا کہ رو سے تربیت لے کر آئے. آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم کے قائد نے ایک دفعہ بھارت کے اندر جا کے ایک بڑا متنازع قسم کا بیان دیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ بھارت والوں اگر ہم واپس آنا چاہیں تو کیا تم ہمیں قبول کرو گے یا نہیں کرو گے. وہ بیان اور اس چیز کو اگر کنیکٹ کیا جائے تو آپس میں کچھ کنیکشن ملتا ہے. متحدہ کو اپنی جو ہے وہ سٹینس کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, کیا یہ کلیئر کر پائیں گے؟ متحدہ کو ٹوٹلی ڈیٹیچ ہونا پڑے گا اگر وہ ایک قومی جماعت ہے, اگر وہ ایک محب وطن جماعت ہے, اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے, کیونکہ ایک باقاعدہ ریپرزنٹیشن کرتی ہے ایک سیگمنٹ آف دی سوسائٹی کی, اس کی وہ باقاعدہ نمائندہ جماعت ہے, اور کالی بھیڑوں کو اپنے میں سے نکالنا پڑے گا. اس میں کوئی راستہ نہیں ہے. رو دیکھیں نا, اگر آپ اگرتلا سازش کیس دیکھیں, ماضی کے اور بہت سے اس طرح کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے ہماری, کہ جس میں رو یا بھارت کی جو ایجنسیاں ہیں وہ انوالو ہوتی تھیں کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے. اور وہ دیکھیں طالبان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بھارتی اسلحہ ملا, تو وہ جب بھارت کے اندر بھارت کی ایجنسی کا کام ہی ہے پاکستان میں عدم استحکام لانا, تو وہ ایم کیو ایم میں بھی ڈھونڈیں گے بندے, وہ طالبان میں بھی ڈھونڈیں گے. وہ بلوچستان کے جو ڈاکٹر اللہ نظر ہیں جن کی میں نے بریکنگ نیوز دی تھی,
جنہوں نے ابھی حال ہی میں تربت میں مزدوروں کو مارا جی ان کو بھی تربیت دیتے ہیں, ان صحیح. کو اسلحہ دیتے ہیں, ان کو پناہ دیتے ہیں, ان کو فنڈز دیتے ہیں. صحیح. ہمیں وہ تو اپنا کام کرتے رہیں گے, ہم نے اپنی جو صفحے ہیں ان کو سیدھی کرنا ہے. اچھا, الطاف ان کو صاف حسین کرنا ہے. کے جو اشتعال انگیز قسم کے بیانات ہیں وہ تو اخبار کے اندر نہیں آئے, کیونکہ ڈیفینیٹ سی بات ہے ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی ہے, لیکن جو بیانات آئے ہیں ان کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ تیسرے شخص کی بات کر رہے تھے, اب ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے خبر ایڈ کرتے ہیں کہ زرداری قائم علی شاہ ملاقات میں تیسرا کون تھا, سیاسی ڈرامہ کسی اور کا تھا, الزامات مسترد کرتے ہیں متحدہ کا یہ بیان, اور سیاسی سماجی دھماکے ہوں گے تو نئے صوبے بنیں گے, الطاف حسین نے یہ کہا. اور نئے صوبے کی ڈیمانڈ جو ہے الطاف حسین صاحب کی جانب سے اور ایم کیو ایم کی جانب سے پہلے سے ہی چل رہی ہے. میڈیا تیسری شخصیت کا پتہ چلائے, راؤ انور ہمارے کارکنوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں, جنید اور طاہر ہمارے کارکن ہیں, فروری اور مارچ میں پکڑا گیا. اپوزیشن میں بیٹھنا کسی کو برا لگ رہا ہے, حیدر رضوی کا یہ کہنا, اور ساتھ ہی ساتھ بھنگیوں کے انچارج کا پتہ چلا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ایسے میں مارشل لاء بنتا ہے, کارکن خدارہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں, را والو ایک بار تو ہمارا ساتھ دے دو, ہم پر الزام لگانے والوں کی بازی پلٹ جائے گی. الطاف حسین کا یہ کہنا, اور یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا بیان کہ را والو ہمارا ساتھ دے دو, اور وہ جو راؤ انوار نے راؤ اور راؤ مل گئے ہیں دونوں. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ انہوں نے مدد کے لیے پکارا, انہیں ایک میسج ہے را کی طرف سے, حالانکہ را ان کی پہلے ہی مدد کر رہی ہے مبینہ طور پہ, جو الزام لگایا جاتا ہے. ہاں, جو الزام لگایا جاتا ہے. لیکن ہماری حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ صرف اسٹیٹمنٹ تک نہیں, بلکہ اس کو باقاعدہ اس کے ثبوت لیں اور گورنمنٹ آف انڈیا کو وہ پیش کریں, یونائٹڈ نیشنز میں اس کے خلاف آواز اٹھائیں. آپ دیکھیے بی ایل اے جو ہے, بلوچستان لبریشن آرمی, اسے بھی انڈیا کی راہ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے, وہ مدد دیتی ہے. اب یہ لفظ ہی دیکھیے لبریشن آرمی, یہ مکتی باہنی کا ہی ترجمہ معلوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ آرمی تو ایک ہی ہوتی کسی ملک میں, کوئی بھی جماعت اس آرمی کا لفظ اپنے یہاں شامل نہیں کر سکتی, لیکن وہ کھلے عام کر رہے ہیں, ان کی پشت پناہی را کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان کے ذریعے بلوچستان میں, اس میں بھی را ملوث ہے. افغانستان تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو سدرن پروونسز ہیں اس کے اندر دہشت گردی سے پاکستان سے لوگ تربیت لے کر آ رہے ہیں, لیکن the question is کہ را کو اس طریقے سے قومی ٹی وی کے اوپر یا نیشنل اور انٹرنیشنل جگہ پر جو نشریات جاری ہیں اس کے اندر پکار لینا, یہ پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ متحدہ کے محب وطن لوگوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ اس طرح کے بیانات, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی معذرت بھی آ جائے اور یہ بھی معافی تلافی بھی ہو جائے, اور یہ بھی کہا جائے کہ میں تو اس طرح کے سینٹنسز نہیں بولنا چاہ رہا تھا. لیکن ناؤ دا کویسچن از کہ ایم کیو ایم کی جانب سے اس طرح کا سٹیٹمنٹ آنا, اس کے بعد پھر فوج کی جانب سے اس کو ریبٹ کیا جانا کہ بیہودہ اور غیر ضروری غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. کیا سچویشن ڈیولپ ہونے جا رہی ہے کراچی میں؟ دیکھیے یہ الطاف بھائی کا بیان آ جائے گا, وہ معافی مانگ لیں گے, چونکہ اس سے بھی زیادہ سخت باتیں وہ کہتے رہے ہیں اور پھر معافی مانگ لیتے ہیں. لیکن را ایجنسی کو نہیں پکارا. ہاں, لیکن نہیں, وہ پہلے انڈیا میں جو آپ نے جس کا حوالہ دیا وہ آیا یہاں, سب کچھ ہوا, وہ ہر وہ کام کر لیتے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے اور جو ملک کے خلاف جاتا ہے, اور پھر بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں. تو یہ رویہ بھی غلط ہے, اسے کنڈیم کرنا چاہیے کہ آپ کسی کو گالی دے, تھپڑ مارے, پھر کہ معاف کرنا. دوسری بات یہ کہ دیکھیے را جو کچھ کر رہی ہے وہ اس کی ڈیوٹی ہے, اس کے ملک نے اسے دی ہے, وہ ہمارے خلاف جاتی ہے, تو پھر ہمارے اندر اتنی طاقت اور اتنی ہمارے وسائل اور اتنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ہم اس کے جو ڈیزائنز ہیں انہیں ناکام بنا دیں. وہ ہم نہیں کر رہے, صرف ہمارا اسٹیٹمنٹ تک ہی ہے معاملہ. یہ ہمارا جو یعنی حکومت ہے, انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ پتہ لگائے, اور جو ثبوت ہیں وہ پھر یونائٹڈ نیشنز میں جا کر. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابھی رابطہ کمیٹی کی جانب سے بیان آیا ہے کہ الطاف حسین نے جنرل راحیل شریف کی اپنے خطاب میں تعریف بھی کی ہے, اور جنرل راحیل شریف کو سراہا بھی ہے. سیف الرحمان صاحب, ایک طرف سراہا جا رہا ہے, ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوج جو ہے بہت اچھا کام کری ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے مارشل لاء لگا دیں, فوج کو بلایا جاتا ہے, انوائٹ کیا جاتا ہے, کراچی میں کہا جاتا ہے کہ کراچی کو سنبھال لیں, آپ کے سنبھالے بغیر کراچی نہیں سنبھلے گا. تو شکوہ کس سے ہے الطاف حسین صاحب؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو بھی آپریشن ہو رہا ہے, چاہے وہ رینجرز کر رہی ہے, چاہے پولیس کر رہی ہے, قانون نفاذ کے جو دیگر ادارے کر رہے ہیں, اس میں فوج کی باقاعدہ رہنمائی شامل ہے.
صحیح. یعنی یہ فوج کی طرف سے الٹیمیٹلی چونکہ سارا ملک جو ہے فوج جو ہے ایپیکس کمیٹی کا بہت اہم جی حصہ بہت اہم ہے حصہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ حالات بہت دگرگوں ہو گئے تھے تو اس لیے پاکستان کے جو حکومت ہے اس نے فوج کی طرف دیکھا اور فوج کی طرف سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. صحیح. وہاں سے یہ ان کو کہا گیا کہ جی اگر آپ نے یہاں صفائی کرنی ہے تو وہ بے رحمانہ انداز میں کی جائے گی، مصلحتوں سے پاک ہو کے، اور نان پولیٹیکل. آپ نے اس میں یہ نہیں سوچنا کہ جی یہ پارٹی ہمارے کام آ سکتی ہے، اس کے پیچھے یہ مینڈیٹ ہے. لیکن مینڈیٹ کا سہارا لینا اور عوام کی مقبولیت کا استحصال کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردانہ اور رو کی کارروائیوں کو یہاں پہ فروغ دینا، یہ کسی بھی صورت جو ہے نا ہمارے ملک کے لیے، یہ ہمارے ہاں یہ کسی بھی پارٹی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. صحیح. اچھا سیف الرحمان صاحب، اکثر جس طرح ابصار صاحب یہ فرما رہے تھے، بہت دفعہ اس سے زیادہ سنگین بیانات بھی دے چکے ہیں الطاف حسین صاحب، اور معاف کر دیا گیا انہیں یا معافی مانگ لی انہوں نے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا. لفاظی صحیح نہیں ہوتی یا پھر یہ کہ وہ دبے لفظوں میں جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں، اس کے بعد میرا خیال ہے لفاظی کا مسئلہ نہیں، ان کے اندر غصہ بھی موجود ہے. صحیح. غصہ وہ رکھتے ہیں لیکن وہ کافی حد تک انجسٹیفائڈ بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات کا غصہ کر لینا اور برملا کہہ دینا، کیونکہ قائد جو ہوتے ہیں، جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی صلاحیت تدبر، صبر، فہم و فراست بھی شامل ہے. صحیح. تو قائد کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ قائد آگ لگا بھی سکتا ہے، آگ بجھا بھی سکتا ہے. اب ہم نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو جب کھڑے ہوتے تھے، آج کل تو خیر شہباز شریف صاحب بھی مائک گرا دیتے ہیں. صحیح. تو جو مائک گراتے ہیں تو اس کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے عوام میں. رائٹ. تو عوام کے ساتھ ان کے رشتے جڑے ہوتے ہیں. اب عوام کا ایک ایسا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، ایک ایسا سیکشن ہوتا ہے جو لب بیک کہہ دیتا ہے. مثلا آپ دیکھیں نا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کے لوگ اسپیشلی اگر پچھلے دنوں میں بات اگر آپ سینیریو بلڈ کر کے دیکھیں تو حکومت یا فوج جو ہے وہ بھی چاہے گی کہ ایسا نہ ہو. ایم کیو ایم کی جانب سے بیانات بھی آتے ہیں کہ جو کراچی کے عوام رکے ہوئے ہیں سیف الرحمان صاحب، وہ جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے کہنے پر رکے ہوئے ہیں، یہ قائد نے روکے ہوئے ہیں. اگر قائد نے روکے ہوئے ہیں تو قائد یعنی 85% کراچی کا کنٹرول فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کے پاس ہے، اور 85% کراچی کو اگر کنٹرول کریں گے تو 85% کراچی کے اندر یہ بھی معلوم ہوگا کہ دہشت گردی کون کر رہا ہے، اور اس کے اندر بہت اچھے معاون ثابت ہو سکتے ہیں ایم کیو ایم والے دہشت گردی کو ختم کرنے میں. لیکن کچھ اپوزیشن نظر آ رہی ہے. دیکھیے ایک بات پہلے بھی کئی بار ڈسکس ہوئی اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ کسی پارٹی یا سیاسی پارٹی یا کسی خاص شخص کے خلاف نہیں ہے، دہشت گردوں کے خلاف اوورآل ہے. بالکل. تو جب کوئی شخص بھی پکڑا جاتا ہے اس حوالے سے ثبوت کے ساتھ یا شکوک و شبہات کے ساتھ، تو اسے جب پریس کے سامنے پیش کیا جائے جی تو پارٹی کا نام لینا نہیں چاہیے. صحیح. اس حالت میں پھر پارٹی مظلوم بن جاتی ہے. صحیح. اور کچھ لوگوں کی رائے جو ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کے حق میں چلی جاتی ہے. صحیح. دہشت گرد کو دہشت گرد کہیں، رائٹ. اس کا نام دہشت گرد ہے، اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ کورٹ میں جب پروف ہو جائے تو پتہ لگایا جائے کہ اس کی ایفیلیشن کس سیاسی جماعت سے. ایم کیو ایم کے لیے فی الحال ان کی سیاسی فروغ کے لیے یا سیاسی راہ آگے ہموار کرنے کے لیے ان کے لیے بہت اہم ہے ناظرین کہ وہ اپنے اندر سے کالی بھیڑیں، یا وہ اور تمام سیاسی جماعتیں، ایون پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عسکری ونگ موجود ہے ان کا، باقی جماعتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عسکری ونگ موجود ہے. تمام جماعتوں کو اپنے آپ کو عسکری ونگز اور ملیشیا سے پاک کرنا ہوگا، تبھی جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل کریئر کو آگے بڑھا سکیں گے. کیونکہ اب عوام بھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے دہشت گردی کے اندر کوئی سیاسی جماعت انوالوڈ ہو جو یہ کہے کہ ہمیں جمہوریت چاہیے لیکن ان دی اینڈ اندر کچھ اور چل رہا ہو اور پیچھے کچھ اور چل رہا ہو. پس سے پردہ جو ہے وہ دہشت گردی بھی ہو رہی ہو اور سیاست بھی ہو رہی ہو، چاہے وہ کوئی جماعت ہو، کوئی ایک جماعت نہیں، بہت ساری جماعتیں اس طرح کری ہیں. ہر کسی کے خلاف آپریشن ہونے کی بھی ضرورت ہے. ہم اس کو اور ڈسکس کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم باقی خبریں بھی ایڈ کریں گے. لیکن کرنا چاہتا ہوں، آپ کہتی کہ اس سے پیچھا چھٹائیں جو ملٹری ونگز انہوں نے قائم کیے. جی تو پہلے پارٹی کے قبضے میں تھے ملٹری ونگز، رائٹ. اب ملٹری ونگ سے قبضے میں پارٹی آ گئی. صحیح. یہ مافیا بن گیا ہے، یہ کمرشل ایک کارپوریٹ سیکشن بن گیا ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں. اب وہ انڈیپینڈنٹ کماتے ہیں وہ دہشت گردی کر کے، اور اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئی سیاسی جماعتیں. اس کے بارے میں بات کریں گے اور بھی بہت ساری خبریں ایڈ کرنی ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची में दहशत गर्दी की। तो कराची एक इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का और इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी भी कहा जा सकता है इसे पाकिस्तान की। लेकिन इसमें जो हो रहा है, इसके जो हालात तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं हम लोगों को, फ़ौज का आगे से रद्द अमल ये कि ये इंतहाई बेहुदा और गैर ज़िम्मेदाराना या गैर ज़रूरी बयान है, ये भी जो है एक सोचने का या एक लम्हा फ़िक्रिया है। क्योंकि अगर कराची में तमाम लोग मिलकर अमन के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो कराची में अमन लाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कराची की डेमोग्राफिक्स मैं आपको अक्सर औकात बताती रहती हूँ, बड़े मुख्तलिफ हैं बाकी जगहों से। दूसरी जानिब बाकी मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी चल रही है और इस दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए फ़ौज भरपूर किरदार अदा कर रही है, हुकूमत फुल बैकिंग दे रही है। और अब आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह मीडिया इनिशियली ये कहा करता था कि नवाज शरीफ साहब में और जनरल राहील शरीफ में दोनों में इत्तफाक राय नज़र नहीं आता, एक पेज पर हुकूमत और आर्मी नज़र नहीं आती, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि आर्मी भी और हुकूमत भी एक ही पेज पर हैं। ये चीज़ बहुत नुमाया हुई जब चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान था और आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बहुत अच्छे जो है रिलेशनशिप देखने में आए। खैबर एजेंसी के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई चल रही है, खैबर एजेंसी में झड़प, कैप्टन समेत 5 फौजी शहीद, जो 27 दहशतगर्द हलाक, 7 साल बाद औरकज़ई लेवीज की पासिंग आउट परेड, साथ ही बहुत सारी और जगहों के अंदर दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। लड़ाई में कैप्टन अजमल शहीद हुए। लेवीज को जदीद असलहे से लेस किया जाएगा। पॉलिटिकल एजेंट और औरकज़ई एजेंसी बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिदा किया गया, ये बात सामने आई है। और दहशतगर्दी की जहां हम बात कर रहे हैं सैफ रहमान साहब, एक जगह तो ये बात हो रही है कि कराची के अंदर, दूसरी जगह यानी हमारी फौज इतनी जगहों पर डिवाइडेड है, इतनी सारी जगहों पर दहशतगर्दी में जो है दहशतगर्दी से लड़ने में मुलव्विस है। रॉ की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से पहले ही हमारे पाक फौज के जो सिपह सालार हैं वो जाके बाकी ममालिक के अंदर भी बता चुके हैं, लेकिन बाकी ममालिक से कोई पॉजिटिव रद्द अमल सामने नहीं आया, कोई पॉजिटिव किरदार भी नहीं निभाया गया। हमें अब किस तरीके से बाहर की एजेंसियों को अपने मुल्क के अंदर मुदाखलत करने से रोकना होगा? देखिए, ये लड़ाई तो हमारी अपनी है, इस लड़ाई को तो हमने ही लड़ना है राइट, बिलाखिर, ठीक है। लेकिन वो जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के वो बने होते हैं आगे आगे अलमबरदार कि हम लड़ेंगे दहशतगर्दी, वो लोग जो है ना वो हमारे साथ एक दो अमली का मुजाहरा कर रहे हैं। यानी ऊपर से तो वो कहते हैं डू मोर, कि जी आप और कुछ करें, जब और कुछ करते हैं तो हमारी कुर्बानियों को वो फिर नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम डू मोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये बिल आखिर हमने ये लड़ाई खुद लड़नी है एक अच्छी हिकमत अमली के साथ। ये बड़ी अफसोसनाक बात है जो अभी आपने कही कि जी अभी खैबर एजेंसी में भी हो रहा है। अभी आपने कराची को हब ऑफ इकोनॉमी कहा, मैं तो कहता हूँ कराची हब ऑफ इकोनॉमी से बड़ा हब ऑफ टेररिज्म है। राइट, यो उससे भी वो टेररिज्म रिलेटेड इकोनॉमी है भी है वहाँ पे जैसे आप साथ में थोड़ी देर पहले चल रही है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बहुत सी जगहों पे ये दहशतगर्द फैल चुके हैं। आपका क्या ख्याल है कि लाहौर जैसे रावलपिंडी जैसे शहर महफूज है, यहाँ पे भी देखिए सदन पंजाब के बारे में तो बार बार मैं इकोनॉमी के इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो मौलवी फजलुल्लाह है ये ट्रिलियनर होगा, ये खरबपति होगा। क्योंकि देखे ना आपकी कॉल पे हम लोग मेहनत करते हैं, महीने का 50,000 लाख 2 लाख कमा लेते होंगे बहुत दिन रात मेहनत करके। तो मौलवी फजलुल्लाह की या उसके किसी एक नायब की या उसके किसी एक नायब कासद की कॉल जाए कहीं किसी सनतकार को तो एक लम्हे में 2 करोड़ रुपया आ जाता है। सही। तो जिस आदमी का 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपया बगैर किसी एक यक जुम्बश कलम या यक जुम्बश बंदूक के साथ आ जाए घर बैठे, तो वो अमीर नहीं है तो और क्या, बहुत बड़ी इकोनॉमी है ये टेररिस्ट रिलेटेड जो है। फिर बाहर के ममालिक जो है उनकी अपनी यहाँ पे नजरियात हैं जो पाकिस्तान को मुखालिफ कुव्वतें हैं उनसे भी ये इस्तेफादा उठाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जंग है जो हमें लड़नी है। इसमें मैं समझता हूँ आपने भी कहा था कि हमारी हुकूमत और फौज एक सफ़े पे है। मैं कहता हूँ कि हमारी हुकूमत, फौज और अवाम की अक्सरियत ये तीनों एक सफ़े पे सही। तो ये वक्त है कि इस वक्त हम जरा सा भी पीछे ना हटें। जहाँ जहाँ पे भी हमें इंटेलिजेंस मिले कि ये लोग मौजूद है वहाँ पे भरपूर कार्रवाई की जाए, कवानीन भी सख्त किए जाएं। उम्मीद है कि अदलिया भी इस वक्त 21वीं तरमीम को कलअदम करार नहीं देगी, क्योंकि 21वीं तरमीम जो है इस वक्त 21वीं तरमीम नेशनल एक्शन प्लान को सपोर्ट करती है। राइट, और नेशनल एक्शन प्लान के बारे में आर्मी चीफ ने कहा था कि एक दफ़ा फिर पुरज़्म होकर इसको आगे लेकर जाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी बात करें अब साथ साथ बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों की, बाकी शहरों की, तो सदन पंजाब की बात करें। सदन पंजाब के हवाले से भी कहा जाता है दहशतगर्दों की काफ़ी अक्सरियत वहाँ भी मौजूद है और वहाँ से खुदकुश बमबार जो हैं बाकी मुल्क के अंदर अक्सर का डिस्पर्स होते हैं। तो उस हवाले से बात करें, वहाँ क्या रद्द अमल होना चाहिए हुकूमत का भी और आर्मी का भी? सुनने में यह आया कि पंजाब हुकूमत चाहती है कि यहाँ कोई ऑपरेशन ना किया जाए।
असल में ऑपरेशन एक तो है कि डायरेक्ट आप असलहा लेकर उनको ख़त्म करें, सही, एक दूसरा ऑपरेशन जो थोड़ा सा वक्त लेगा, वहाँ तालीम और रोज़गार को आम करें सही, लोगों में। वहाँ महरूमियाँ हैं और हम सुन रहे हैं, बराबर सुन रहे हैं, और हुकूमतें भी जानती हैं, लेकिन इस सिलसिले में कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाए जाते। राइट, तो ये काम भी वहाँ करना चाहिए, क्योंकि जो टेररिज्म में जो लोग इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत कच्ची उम्र के एडोलेसेंट एज में होते हैं। एडोलेसेंट एज जो होती है उसे वो सीखने की एज नहीं, वो संभलने की एज होती है। राइट, तो वहाँ पर फिर फ़ायदा उठाते हैं लोग, उन्हें परचेज करते हैं अपने ही मुल्क के ये खिलाफ। आपने बहुत अहम पॉइंट की तरफ जी। इशारा किया, साइकोलॉजिकल पॉइंट और जी, साइकोलॉजिकल exactly। वॉरफेयर हमें उनको, फिजिकल हाँ। वॉरफेयर के साथ करनी होगी। कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन जी। करते हैं। जमाल मुस्तफ़ा हैं हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस मैं सुनता रहा हूँ, और आपके मुबस्सिर जो हैं, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये जो कहा जाता है कि जी हुकूमत हमारी जमात को ख़त्म करना चाहती है, MQM को, हुकूमतें जो पिछली रही हैं वो तो इनकी प्रोटेक्टर थी, इन्होंने होस्टेज बनाए रखा है। तो ब्लैक मेलर थे, टारगेट किलर, भत्ताखोर, खरबों खरबों हाथ आज तक लिया, और ये आज भी दूध के धुले हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर अब जैसे भी आप बात कर रही थी, अगर आज कोमिंग हो रही है टेररिस्ट की, तो वो जनरल रहील शरीफ और मौजूदा आर्मी, इससे पहले इन लोगों ने ना आर्मी को कुछ मजबूत किया उनके हाथ कि वो करें, जरदारी साहब की हुकूमत, उससे पहले दूसरी हुकूमतें 32 अरब के जो फंड्स थे मुबशर ने इन्हें रिलीज किए थे MQM को वहां के प्रोजेक्ट के लिए। इनसे पूछे वो कहाँ पैसे हैं। ये तो इस तरह की बातें करना, सफाई पेश करना और बयानात दे देना, ये जरूरी है। अब इसमें क्वाइट पर्टिनेंट कि ये एप्रीहेंशन है कि फिर से जरदारी साहब इनको किसी तरह वो राम करने की कोशिश करें, क्योंकि खरबों हाँ की इनकी करप्शनें जो है ये एक दूसरे की प्रोटेक्ट करते रहे। मैं इसीलिए कहता हूँ गैंग ऑफ फाइव। मैं समझता हूँ फौज को इस वक्त फर्म और परमानेंट एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट दिस परमानेंट गैंग ऑफ फाइव रूलर्स, जिन्होंने खरबों बाहर भेजे हुए, इनके पैसे वापस लाएं। मौजूदा हुकूमत हुक्मरानों के, इससे पहले के, ये सारे इन्वॉल्व हैं कराची में, ये सारे अपनी पावर प्रोटेक्शन करते रहे, ये सारी अपनी इन गॉटन दौलतें प्रोटेक्ट करते रहे। फौज को आप पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि फौज को, और डेफिनेटली इस तरह की कॉल से ये भी अंदाजा होता है कि तमाम अवाम जो है वो फौज के पीछे है इस वक्त। दहशतगर्दी से खात्मा तो तमाम लोग चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं अफसार साहब कि अब इस नासूर से हमारी जान छूट जाए। आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के हवाले से बात कर रहे थे, और साइकोलॉजिकली बात की जाए तो तमाम मुल्क के अंदर एक ये भी तासुर पाया जाता है कि MQM जो है वो सियासत से ज़्यादा मिलिशिया या मिलिट्री या इस तरह की जो दहशतगर्द चीज़ें हैं उसके अंदर मुलव्वस पाई जाती है। इस तासुर को ज़ाइल करना MQM के लिए कितना अहम है? क्या इक़दाम करने पड़ेंगे MQM को? क्योंकि MQM पूरे मुल्क के अंदर एक तासुर फैल गया, उसको तो ज़ाइल करना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, पहले भी मैंने अर्ज़ किया था एक बार कि जब कम्युनिस्ट पार्टी नई वजूद में आ रही थी और ज़ार रूस से उसका उस वक्त के बादशाह से था टकराव, तो उनके पास पैसे नहीं थे, वो अपनी जमात को मुनज़्ज़म करना चाहते थे। तो वो स्टालिन इतना बड़ा उनका लीडर, इनकलाबी लीडर, उसने ट्रेनें लूटी और फिर अपने लिए पैसे जमा किया, लेकिन ये थोड़ी मुद्दत के लिए हुआ, उसके बाद वो ये दाग उन्होंने धो दिया। MQM देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने जब इफ्तिखार चौधरी साहब थे, ये बहुत कैटेगोरिकल 4 नाम बताए थे, जिसमें पीपल पार्टी, ANP, MQM और जमात इस्लामी का भी नाम लिया था। तो जमात इस्लामी ने तो अपना नाम क्लियर करवा लिया, इन तीनों ने क्यों नहीं करवाया? सवाल ये पैदा होता है। इनके मिलिट्री विंग्स हैं, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं मिलिट्री विंग्स, और वो इनके कब्जे में नहीं आ रहे। अगर ये चाहेंगे भी तो ये और अक्सर औकात इस तरह के दहशतगर्द या छोटे पैमाने के क्रिमिनल्स जो हैं, हो सकता है सियासी जमातों का नाम इस्तेमाल कर सारे मुल्क में फैल गए हैं। और मुझे तो ये डर लग रहा है कि ये तो एक कारपोरेट सिलसिला उनके अंदर है, इसे कमा रहे हैं वो बाकायदा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की भी बात कर रहे थे सैफुर रहमान साहब। क्विकली, फिजिकल वॉर के साथ साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग ऑफ द पीपल जो कि टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, वो कितना अहम है और कितना मुश्किल है? सबसे अहम है। मैं तो अब भी ये कहता हूँ, मैं इस बात का कायल हूँ कि माली पसमानगी से ज्यादा ज़हनी पसमानगी जो है ना, वो टेररिस्ट बनाती है। क्योंकि पाकिस्तान में अब भी जो 3, 4, 5 करोड़ गरीब लोग हैं जो कभी भी टेररिस्ट नहीं बनेंगे,
نہ وہ بن سکتے ہیں. ان کی غیرت ان کو اجازت نہیں دیتی. پسماندہ نہیں ہے ان کے ذہنوں میں, ان کی روحوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں. وہ کسی کے آگے بکیں گے نہیں, جھکیں گے نہیں, اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, ملک کو تباہ نہیں کریں گے, عدم استحکام نہیں لائیں گے. تو ذہنی پسماندگی کو ایڈریس کرنا آپ نے. ذہنی پسماندگی کے لیے ہمارے پاس اصول موجود ہے, رہنما اصول. ہمارا مذہب کی تعلیم ہے, ہمارے دین کی تعلیم ہے. جیسے ہمارے افسر صاحب کہتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں لائیں, ان کے لیے تعلیم کا اہتمام کریں, بہتری آ سکتی ہے. میں سمجھ صحیح. بہت بہت شکریہ آپ سار عبدالعلی صاحب, بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک گزارش اور, آج سے نظام صلاۃ نافذ ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر. بڑی خوشائند خبر ہے. رائٹ, بہت بہت شکریہ آپ سار صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ سیف الرحمان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کراچی کو یا پورے ملک کو اگر ہم لوگوں کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہوگا تو ہمیں یکجا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں کی طرف سب سے زیادہ دھیان دینا ہوگا, اور ہمیں اپنے اپنے گربانوں کے اندر جھانک کر اپنے اندر سے ایسے لوگوں کو نکالنا ہوگا اور نکال کر باہر کرنا ہوگا جو کہ دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں. اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ڈیفینیٹلی اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم حقوق کی بڑی بات کرتے ہیں, فرائض کی بات نہیں کرتے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ تیر سے نکلا ہوا جو کمان ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کمان سے نکلا ہوا جو تیر ہے, اور ساتھ ہی ساتھ منہ سے نکلا ہوا جو لفظ ہے, وہ کبھی واپس نہیں آتا. چاہے جتنی معافی تلافی کرنے کی کوشش کی جائے, تو ہمارے لیڈران کو, چاہے وہ الطاف حسین صاحب ہوں, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, چاہے وہ شہباز شریف ہو یا زرداری ہوں, ان تمام کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ یہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اور عوام کا اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی. مجھے فیڈ بیک دینے کے لیے میرا فیس بک پیج جوائن کریے انیکا نثار آفیشیل کے نام سے. ساتھ ہی ساتھ ٹویٹر پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں @انیکا نثار کے نام سے. اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.